السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ بھٹکل کے محققین مولوی عبدالحفیظ خان ندوی اور عبدالفتاح باپو صاحب کو کوئمپو یونیورسٹی سے PhD کی منظوری۔ شادی کی خریداری کے لیے بھٹکل پہنچا کومٹا کا نوجوان ذاکر بیگ پراسرار طور پر لاپتہ، اہل خانہ میں تشویش۔ بہار اسمبلی انتخابات سے قبل نفرت کی سیاست عروج پر، BJP رہنما کا مسلمانوں کے خلاف شرانگیز بیان، اپوزیشن کی شدید تنقید۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی مرکزی حکومت کے امید پورٹل پر وقف جائیدادوں کی رجسٹریشن کی اپیل۔ کرناٹک کے چیتاپور میں RSS کو 7 سالہ ریلی کی اجازت مسترد، منتظمین کو نئی درخواست جمع کرنے کی ہائی کورٹ نے دی ہدایت۔ 97 فلسطینیوں کا خون بہانے کے بعد اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ بحال کرنے کا کیا اعلان۔ تو ناظرین، بڑھتے خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ غزہ میں خون کی ہولی کھیلنے کے بعد اسرائیل نے جنگ بندی کے نفاذ پر پھر سے عمل درآمد کا اعلان کر دیا ہے۔ جنگ بندی کے بعد 50 سے زائد مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کے دوران صہیونی افواج نے 97 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، جبکہ 200 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق خان یونس میں بے گھر افراد کے خیموں اور نصیرات کیمپ پر بھی بم برسائے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا الزام ہے کہ پہلے حماس نے حملہ کیا تھا، جس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کارروائی کی، تاہم حماس نے اسرائیلی الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اب بھی نافذ العمل ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی فوج پر ہوئے حالیہ حملے میں حماس کی قیادت کسی بھی مبینہ خلاف ورزی میں ملوث نہیں تھی، اور اس کے بجائے اس حملے کے لیے انہوں نے ان کے اندر کچھ باغیوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ وہیں غزہ میں تو جنگ بندی کا نفاذ ہو چکا ہے، لیکن مغربی کنارے میں حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ چھاپہ مار کارروائی، فلسطینیوں کو ہراساں کرنے، ان کی گرفتاری اور ان کے قتل کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ آج بھی اسرائیل نے مزید 11 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اسرائیلی جیلوں میں اب تک 10,800 سے زائد فلسطینی قید ہیں، جہاں انہیں شدید اور نامناسب حالات میں رکھا جا رہا ہے۔ ان میں 450 تقریباً صرف وہ بچے ہیں اور 87 خواتین شامل ہیں۔ مزید رپورٹ کے مطابق تقریباً 3,500 سے زائد فلسطینی وہ بغیر کسی الزام یا بغیر کسی مقدمے کے قید ہیں، یعنی انہیں عدالتی کارروائی کے بغیر حراست میں رکھا گیا ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات سے قبل نفرت کی سیاست عروج پر ہے۔ بہار کے ارول میں مرکزی وزیر گریراج سنگھ، جو کہ اپنے اخچال انگیز بیانات سے ہمیشہ سرخیوں میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک ریلی کے دوران مسلمانوں کو نمک حرام کہہ کر نہ صرف سیاسی اخلاقیات کو شرمسار کیا ہے، بلکہ انتخابی ماحول کو نفرت کے ایندھن سے جلانے کی کوشش بھی کی ہے۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے ہجوم کو بھی نمک حرام کے نعرے لگانے پر ابھارا۔ کہا تو میری غلطی کیا تھی؟ جو کسی کے اپکار کو نا اپکار مانے اس کو نمک حرام کیا بولتے ہیں؟ ارے جو کسی کا اپکار نہ مانے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ میں نے کہا مولوی صاحب، مجھے نمک حراموں کا ووٹ نہیں چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ JDU کے ترجمان نیرج کمار نے بھی اس بیان کی بالواسطہ حمایت کر دی، یہ کہہ کر کہ حکومت تو امتیاز نہیں برتتی، مگر ایک مخصوص برادری کا ووٹ نہ دینا تشویشناک ہے۔ دوسری جانب RJD اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے اس بیان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ RJD کے ترجمان مرتنجے تیواری نے کہا کہ BJP کے رہنما عوامی مسائل سے نظریں چرانے کے لیے ہندو مسلم کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں۔ پپو یادو نے کہا کہ نمک حرام وہ نہیں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا، بلکہ وہ ہیں جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔ تو اپنے ہی دیش میں بھاشا کی مریادہ لانگیے گا، اور کون لوگ اس دیش میں نمک حرامی کیا ہے، غداری دیش کے ساتھ کیا ہے، انگریز کے ساتھ کون کون لوگ رہے ہیں، گریراج جی پہلے اپنے اس اتہاس کو یاد کریں۔ جو کچھ ہو یہی ہوتا ہے، جب ترقیاتی کام وہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتے تو پھر فرقہ واریت کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے، جس طرح سے ہم ہمیشہ وہ انتخابات سے قبل دیکھتے ہیں۔ یہ تو بس شروعات ہے، انتخابات آتے آتے کیا کیا سننے کو ملے گا یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ اب تو یہ عوام پر ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے، کیسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دینا چاہتی ہے۔ وہ ہندوستان بھر میں وقف املاک کے تحفظ سے متعلق نیا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔
مرکزی حکومت کے بنائے گئے امید پورٹل پر وقف جائیدادوں کی رجسٹریشن لازمی قرار دیے جانے کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور مختلف ملی تنظیموں نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ اپنے مساجد، مدارس، قبرستان اور دیگر موقوفہ املاک کو فوری طور پر پورٹل پر درج کرائیں۔ تمام اہل ایمان دینی و سماجی کارکنان سے عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ اس کام کو دینی و ملی فریضہ سمجھتے ہوئے پورے نظم و ضبط اور تنظیمی طریقے سے امید پورٹل پر اندراج کا عمل انجام دیں تاکہ اوقاف کے تحفظ و بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔ نئی دہلی سے جاری اپنے بیان میں پرسنل لاء بورڈ نے واضح کیا ہے کہ اگرچہ اس نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، مگر عدالت نے دفعہ 3B کے تحت تفصیلات اپلوڈ کرنے کے عمل پر کوئی روک نہیں لگائی، لہذا تمام پہلے سے رجسٹرڈ اوقاف کو 5 دسمبر 2025 سے پہلے اپنے اس پورٹل پر لازماً اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ایسے اوقاف اور ان کی جائیدادیں جیسے مساجد، قبرستان اور دیگر مذہبی اوقاف شدید خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ وقف کے قانونی درجے سے محروم ہو جائیں۔ اسی تناظر میں ممبئی کے اسلام جمخانہ میں جمعیت علماء مہاراشٹر اور وقف بورڈ کی ایک خصوصی نشست بھی منعقد ہوئی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ عوام کی رہنمائی کے لیے جگہ جگہ مددگار مراکز یعنی کہ ہیلپ ڈیسک جو ہے وہ قائم کیے جائیں۔ تو کرناٹکا ہائی کورٹ نے اتوار کو چتاپور میں RSS کی 100 سالہ تقریبات کے لیے ریلی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے ہدایت دی ہے کہ منتظمین نئی درخواستیں جمع کرائیں جس میں ریلی کی تاریخ، راستہ اور وقت واضح ہو تاکہ انتظامیہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ ریلی کی نئی درخواست پر سماعت 24 اکتوبر کو ہوگی۔ ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ پرامن احتجاج کا حق آئین میں موجود ہے، مگر اس پر مناسب پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ قانون اور امن قائم رکھے۔ ریلی کی اجازت نہ دینے کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ اسی دن بھیم آرمی اور بھارتیہ ڈیلٹ پینتھرز بھی ریلی کر رہے ہیں جس سے امن و امان متاثر ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر اپوزیشن لیڈر آر اشوکا نے دعویٰ کیا کہ عدالت نے RSS کو نومبر 2 کو ریلی منعقد کرنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ ابتدائی طور پر یہ ریلی اتوار کو منعقد ہونے والی تھی۔ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے دوران یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی پر روسی صدر کی شرائط قبول کرنے پر زور دیا ہے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان سخت تلخ کلامی بھی ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے زیلنسکی کو خبردار کیا کہ روسی شرائط نہ ماننے پر یوکرین تباہ ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے زیلنسکی پر زور دیا کہ وہ مشرقی ڈونباس کے علاقے روس کے حوالے کر دے، جس کے بعد جو ہے دونوں فریقوں نے موجودہ جنگی پوزیشن پر جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ اور ٹرمپ نے کہا کہ اب خون خرابہ ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے، دونوں فریق خود کو فاتح سمجھیں اور فیصلہ تاریخ پر چھوڑ دیں۔ ہانگ کانگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک المناک حادثے میں امارات کا کارگو طیارہ رن وے سے پھسل کر سمندر میں جا گرا۔ حادثے کے وقت طیارہ تقریباً 90 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے لینڈنگ کر رہا تھا جب وہ گراؤنڈ گاڑی سے ٹکرا گیا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ گاڑی سمندر میں جا گری اور طیارہ بھی رن وے پار کر کے پانی میں ڈوب گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے دونوں گراؤنڈ سٹاف کو سمندر سے نکال کر اسپتال پہنچایا مگر وہ جاں بحق نہیں ہو سکے۔ طیارے کے چاروں عملے کے ارکان محفوظ رہے جنہیں معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ حادثے کے بعد شمالی رن وے کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ دیگر رن ویز معمول کے مطابق فعال ہے۔ حکام نے طیارے کا بلیک باکس برآمد کر لیا ہے اور تکنیکی تحقیقات شروع کر دی ہے تاکہ حادثے کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ اور بھٹکل سے تعلق رکھنے والے دو محققین مولوی عبدالحفیظ خان ندوی اور عبدالفتاح باپو صاحب نے کوئمبو یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں اپنے تحقیقی مقالات کامیابی کے ساتھ پیش کیے ہیں جنہیں PhD کی ڈگری کے لیے منظوری دے دی گئی ہے۔ شعبہ اردو کے چیئرمین اور سہادری آرٹس کالج کے پرنسپل پروفیسر سراج احمد نے اس موقع پر کہا کہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے شعبے کے 2 اسکالرز نے اردو ادب کے اہم موضوعات پر تحقیق کی ہے۔ مولوی عبدالحفیظ خان نے جنوبی ہند کے منتخب اردو سفر نامہ نگار کے عنوان سے اپنا مقالہ پیش کیا جبکہ عبدالفتاح باپو صاحب نے معروف شاعر حافظ کرناٹکی کے موضوع پر حافظ کرناٹکی ذکر، فکر اور فن کے عنوان سے تحقیقی کام مکمل کیا ہے۔ مولوی عبدالحفیظ خان ندوی نے کہا کہ شمالی ہند میں سفر ناموں پر بہت تحقیق ہوئی ہے مگر جنوبی ہند کی اردو سیاحت نگاری پر کم توجہ دی گئی ہے۔ اسی خلا کو پور کرنے کے لیے انہوں نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ دوسری جانب عبدالفتاح باپو صاحب نے کہا کہ حافظ کرناٹکی بچوں کے مشہور شاعر ہیں، ان پر کام کرنا
ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ واضح ہے کہ مولوی عبدالحفیظ خان ندوی نے جامعہ اسلامیہ بھٹکل سے عالمیت کی تکمیل کے بعد دارالعلوم نہضت العلماء لکھنؤ سے فضیلت کی تعلیم مکمل کی۔ اب اسلامیہ اینگلو اردو ہائی اسکول میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ عبدالفتاح باپو صاحب نے اپنی تعلیم انجمن بھٹکل سے مکمل کی ہے اور اسی اسکول میں بطور استاد خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شادی کی خریداری کے لیے گھر سے نکلا کمٹا کا ایک نوجوان بھٹکل میں پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا، جس کے بعد اہل خانہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پولیس نے گمشدگی کا معاملہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ذاکر بیگ، جو کہ کچھ دن قبل عمان کے مسقط سے اپنی شادی کی تیاری کے لیے وطن واپس آیا تھا، 17 اکتوبر کو اپنی بھائی کی اہلیہ اور بھتیجی کے ساتھ بھٹکل پہنچا۔ اس کا مقصد شادی کے لیے سونا خریدنا بتایا جا رہا ہے۔ ان کے رشتہ دار شاہد کے مطابق بھٹکل پہنچنے کے بعد ذاکر بیگ نور مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے گئے، جبکہ اس کے ہمراہ آئی ہوئی جو خواتین تھی وہ قریبی علاقے میں واقع اپنے رشتہ داروں کے گھر چلی گئی۔ نماز کے بعد جب وہ کافی دیر تک واپس نہیں لوٹے تو گھر والوں نے اس سے رابطے کی کوشش کی، مگر اس کا موبائل فون بند ملا۔ ذاکر بیگ کے بھائی غفور بیگ کے مطابق ذاکر کی شادی 2 نومبر کو طے تھی اور وہ مسقط کی کرنسی ایکسچینج کرانے کے لیے بھی وہ لے کر وہاں آئے ہوئے تھے۔ اہل خانہ کو شبہ ہے کہ ممکن ہے کہ رقم یا زیورات کے لالچ میں کسی نے اسے اغوا کیا ہو۔ پولیس ذرائع کے مطابق نور مسجد کے CCTV فوٹیج میں ذاکر بیگ کو نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلتے اور اپنے موبائل فون کو دیکھتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ بھٹکل پولیس انسپکٹر دیواکر نے بتایا کہ ذاکر کی تلاش کے لیے موبائل لوکیشن اور کال ریکارڈ کی بنیاد پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔